نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. انسانی زندگی کے ارتقاء کے لیے اللہ رب العزت نے نکاح کے رشتے کو بابرکت بنایا اور اللہ رب العزت کی جانب سے اس رشتے کو حرام قرار دیا گیا جو نکاح کے علاوہ کسی بھی بنیاد پر قائم ہوتا. ہم نے لاسٹ ٹائم اس حوالے سے نکاح کے بارے میں دیکھا تھا کہ رشتہ نکاح کی حقیقت، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کے فوائد کیا ہیں. آج ہم اگلے موضوع پر بات کریں گے اور ہمارا اگلا موضوع ہے رشتے کا انتخاب اور پیغام نکاح. ظاہر ہے کہ سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ وہ باتیں ہیں کہ جس میں ہمیں نارملی اپنی سوسائٹی میں سنت سے متعلقہ امور نہیں ملتے اور جس کو جو سمجھ ہوتی ہے وہ راستہ اختیار کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جاننے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. رشتے کے انتخاب کے حوالے سے لڑکے کے انتخاب کا معیار سامنے رکھنا چاہتی ہوں. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پیغام نکاح کیسے دینا. بات لڑکے کی ہو یا لڑکی کی، میں سمجھتی ہوں اسے آپ یوں سمجھ لیں کہ رشتے کا انتخاب کرنا ہے نا تو سٹینڈرڈ کیسا ہونا چاہیے. لڑکے میں بس ایک بات زیادہ ہو جاتی کہ لڑکا جو ہے وہ حلال روزی کماتا ہو اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کرنے کے لائق ہو. باقی سٹینڈرڈ ایک جیسا ہی ہے. سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 خصائل میں کسی ایک بنیاد پر عورت سے شادی کی جاتی ہے. علی مالہا، اس کے مال کی بنیاد پر، علی جمالہا، اس کے جمال کی بنیاد پر، علی دینہا، اس کے دین کی بنیاد پر. آپ نے فرمایا تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو دین اور اخلاق والی عورت کا انتخاب کرنا. صحیح ابن حبان کی روایت ہے 1231 نمبر پر. اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو انسانوں کا مزاج ہے نا کہ انسان جمال سے اٹریکٹ ہوتے ہیں، کسی کی خوبصورتی کی وجہ سے، کسی کے مال کی وجہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے حسب نسب کی وجہ سے. تو ان تینوں کو کنڈیم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا دینداری کی بنیاد پر نکاح کرنا. میں دوسری حدیث بھی سامنے رکھنا چاہتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر نکاح کیے جاتے ہیں: حسب نسب، مال، جمال اور دینداری. تم دینداری کو ترجیح دینا. دینداری کو ترجیح دینے کے اعتبار سے ہمیں ضرور جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں دینداری کا تعلق نارملی آئی ڈی کارڈ سے ہوتا ہے کہ کوئی اگر مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا تو اس کو کنسیڈر کر لیا جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہے اور اس کا اتنا اسلامی کافی سمجھ لیا جاتا ہے. اور دوسرا سٹینڈرڈ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کسی کے والدین دیندار ہیں، یعنی یہ فلاں کا بیٹا ہے اور فلاں گھرانے سے تعلق رکھتا ہے. گھرانہ میٹر کرتا ہے کہ گھرانہ اگر دیندار ہے تو لڑکے کو بھی یا لڑکی کو بھی دیندار کنسیڈر کر لیا جاتا ہے. اسی طرح سے تیسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات کسی کی دینداری کے لیے، میں معذرت چاہتی ہوں اس حوالے سے کیونکہ آج ہمارے یہاں دینداری کی 2 بنیادیں دیکھی جاتی ہیں اور وہ دینداری کی نہیں، معذرت کے ساتھ دہشت گردی کی علامات سمجھی جاتی ہیں، داڑھی اور حجاب. تو
ہمارے یہاں اگر کسی نے داڑھی رکھی ہے تو اس کو کہیں گے صوفی صاحب، مولوی صاحب. اب اس داڑھی کے پیچھے کیا ہے کوئی جاننا ہی نہیں چاہتا. تو دینداری کی یہ بنیاد نہیں ہے. دینداری کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دین پر عمل پیرا ہے، کوئی 5 وقت کی نمازوں کا پابند ہے، باجماعت نمازیں ادا کرتا ہے. دینداری میں دوسرا جو اس کا بڑا پہلو ہے اس کا اخلاق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ سیدہ ام سلمہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، اگر کسی عورت کے 1 سے زائد شوہر ہوں، یعنی وہ پہلے کسی کے نکاح میں تھی، فوت ہو گیا، اب دوسرا نکاح کر لیا، یا پہلے کسی کے نکاح میں تھی، طلاق ہو گئی، اب کہیں اور نکاح ہو گیا، اگر کسی کے 1 سے زائد شوہر ہوں تو جنت میں وہ کس کے حصے میں آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. پھر آپ نے فرمایا ام سلمہ، اخلاق والے تو جنت کی بہاریں لوٹ کر لے گئے. اخلاق نارملی ہمارے یہاں نہ کسی کی نماز کو دیکھا جاتا ہے، نہ کسی کے اخلاق کو دیکھا جاتا ہے، نہ کسی کی حلال کمائی کو دیکھا جاتا ہے. پھر دیکھا کیا جاتا ہے؟ کوئی ڈریس اپ کیسا ہوتا ہے، ظاہری شخصیت. میں یہ نہیں کہتی کہ اس کو نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے مرد چاہتے ہیں کہ عورت انہیں خوبصورت دکھے، ایسے عورت بھی چاہتی ہے کہ مرد اسے خوبصورت دکھے، لہٰذا اپنی بیٹیوں کا نکاح جمال والے شخص سے کیا کریں، یعنی بدصورت لوگوں سے نکاح نہ کریں، کیونکہ زیادہ آپس میں محبت اور آپس کے تعلق کے استحکام کے لیے ایک ضرورت یہ بھی ہے. یہ ضمناً میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے اس لیے رکھ دیا کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ دینداری کا جو نارملی مفہوم لیا جاتا ہے وہ کیا ہے، جبکہ اصل دینداری کیا ہے کہ کوئی توحید پرست ہو، کسی کا عقیدہ درست ہو، کوئی نماز کی پابندی کرتا ہو، اور اگر کوئی باجماعت نماز ادا کرتا ہے تو پریفریبلی اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے. آج کے دور میں باجماعت نماز والا معاملہ جو ہے چونکہ اس قدر کم ہو گیا، اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ کم از کم کوئی 5 وقت کا پختہ نمازی ضرور ہو. اچھا، تیسری چیز جو ہے وہ اس کا اخلاق اچھا ہو، کیونکہ جب کسی کا خلق اچھا نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے نباہ ہونے کے چانسز نہیں رہ جاتے. کسی کی زبان اگر زیادہ سخت ہے اور کوئی اگر صبر کرنے والا نہیں ہے اور بات بے بات غصہ کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ لڑکی کا نکاح کرتے ہوئے اسے بھینٹ تو نہیں چڑھانا. اسی طرح سے لڑکے کا نکاح کرتے ہوئے اسے کسی لڑکی کی بھینٹ تو نہیں چڑھانا نا. پھر آپ دیکھیے کہ لڑکے کے لیے حلال کمائی، اور پھر اگلی چیز جو ہے پاک دامنی، یعنی عفیف ہو، پاک دامن ہو، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والا ہو اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو. تو دینداری کو ترجیح دینے سے مراد یہ ہے کہ دینداری ہو، پھر اس کے ساتھ حسن ہو یا مال ہو یا اس کے ساتھ حسب نسب میں مل جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر نہیں بھی ملتا تو دینداری کی بنیاد پر نکاح ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیے تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دینداری کی بنیاد پر جب نکاح کرتے ہیں تو اس بات کا دھیان نہیں رکھتے کہ کوئی کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اور لڑکی جو ہے بعض اوقات ایسے لڑکے کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پاتی. مثال کے طور پر جیسے اگر کوئی ایسے گھرانے میں پروان چڑھی ہے لڑکی جس کو اللہ تعالیٰ نے معاشی وسعت بھی دی اور خاندان کو عزت بھی دی، اور کسی ایسے گھرانے میں اگر اس لڑکی کو بھیجنا اس وجہ سے ضروری ہو گیا کہ وہ لڑکا دیندار ہے، تو نباہ کے بارے میں بھی پھر دیکھ لیجئے کہ تاریخی طور پر ثابت ہے کہ صرف نکاح ہونا کافی نہیں، نباہ کرنا بھی اور نباہ کے لحاظ سے دیکھنا بھی بہت ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب کا نکاح حضرت زید سے کرنا چاہا تو حضرت زینب ان کے بھائی اور ان کے گھر والے نکاح نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ حضرت زینب کا خاندان یعنی وہ عالی نسب تھی اور حضرت زید غلام تھے. جس وقت ان کا نکاح ہو گیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مان تو لیا، لیکن ان کے درمیان آپس کی ہم آہنگی پیدا نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے
یعنی وہ نکاح طلاق پر منتج ہوا، لیکن دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے توسط سے ایک قبیح رسم کو بھی ختم کرنا تھا. ساری باتیں اپنی جگہ پر، لیکن جب آپس کے نباہ کے لیے نکاح کرنا ہے تو کم از کم اتنا ضرور دیکھنا چاہیے کہ لڑکی کے لیے لڑکا، لڑکے کے لیے لڑکی قابل قبول ضرور ہو، حسب نسب کے اعتبار سے بھی اور جمال کے اعتبار سے بھی. اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو جو نکاح کی شرائط ہے اس میں ایک شرط ایجاب و قبول ہے. تو ایجاب و قبول کا ہمارے یہاں کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو نکاح سے پہلے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ گھر والے بات طے کر لیں اور لڑکی کو صرف اطلاع کر دی جائے. یہ نکاح کرنے کا درست طریقہ نہیں ہے. ہم اس کو انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. اور درست طریقہ یہ ہے کہ لڑکے کو لڑکی اور لڑکی کو لڑکا دکھا دیا جائے. کسی محرم کی موجودگی میں لڑکا اور لڑکی اگر آپس میں تھوڑی دیر بیٹھ جائیں تو کم از کم انہیں اتنا ضرور پتا چل سکتا ہے کہ ہمارے آپس کے تعلقات میں نباہ ہو سکتا ہے یا نہیں. اور ایجاب و قبول کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری آئے تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے منگنی کرنی ہے. تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے لڑکی کو دیکھ لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا دیکھ لو، انصار کی آنکھوں میں کچھ خرابی ہوتی ہے. یعنی پھر بعد میں نہ کہنا کہ یہ معاملہ ہو گیا. نباہ کرنا ہے تو نباہ کرنے کے لیے یہ دیکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ نباہ ہونے کے کیا امکانات ہیں. تو ان امکانات کے لیے اللہ پاک نے ایجاب و قبول کا طریقہ رکھا ہے. تو اس میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. اور میں دیکھتی ہوں کہ یہ معاملہ ان گھروں میں بھی نہیں ہے جہاں بالکل حجاب نہیں ہے. ایون وہ بھی اس کو اپنی خاندانی روایات کے خلاف سمجھتے ہیں کہ لڑکا لڑکی کو دیکھے. ویسے ہمارے یہاں میجورٹی تو ان چیزوں سے بہت آگے جا چکی ہے، لیکن بہرحال پھر بھی ہمیں اسلام کے اصولوں کو دیکھنا ہے کہ اسلام اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں انتخاب کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ جی اس میں پہلی بنیاد لے لینا دینداری. اور دینداری کو کہاں سے پہچانیں گے؟ عقیدے سے اور نماز. یعنی باقی عبادات بھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز کے علاوہ اسے زکوٰۃ ادا کرنے والا بھی ہونا چاہیے اگر وہ کماتا ہے، اور اسے روزوں کا پابند بھی ہونا چاہیے، ارکان اسلام میں سے ہیں. اور اللہ نے توفیق دی ہے تو حج کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہو. جیسے مجھے کسی نے بتایا کہ میرے ہسبینڈ نے نکاح سے پہلے بھی گھر والوں کو پتا تھا کہ وہ کسی قیمت پر حج نہیں کرنا چاہتے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا خوف ہے کہ جب لوگ جاتے ہیں وہاں پہ تو اس کی وجہ سے بہت تکلیف بھی اٹھاتے ہیں. اور جن دنوں میں یعنی کہتی ہیں ہمارا نکاح ہوا تو اس وقت پہ مینا میں بہت زیادہ سانے ہوا کرتے تھے. کبھی آگ لگ گئی، کبھی لوگوں کی بھیڑ کی وجہ سے لوگ پاؤں تلے آ کے کچلے گئے. تو انہوں نے اپنی زندگی کے لیے ارادہ کر رکھا تھا کہ میں نے حج نہیں کرنا. اب آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ ضروری ہے جاننا کہ اسلام کے کسی حکم کا کوئی انکار کرنا چاہتا ہے تو ایسے میں نکاح کر دینا غلطی نہیں ہے. اچھا، پھر اسی طرح سے کوئی حرام کاموں سے اجتناب کرتا، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرنے والا، یعنی کوئی زانی نہ ہو، شرابی نہ ہو، سود نہ کھاتا ہو، اور اسی طرح سے جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے اجتناب کرنے والا. اب صغیرہ گناہوں کی بہت بات کی ہے، لیکن کم از کم دینداری میں اس کو ضرور شامل رکھنا چاہیے. اسی طرح سے حلال کمائی، یعنی اتنی کمائی ضرور ہو کہ اپنے گھر والوں کی کفالت کر سکتا ہو. اور اگر کوئی اس قابل نہیں ہے تو اسے روزے رکھنے چاہیے، اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے. بہرحال سیدہ عائشہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نطفوں کے لیے اچھی عورتوں کا انتخاب کرو، یعنی اپنے بچوں کے لیے. ہم پلہ عورتوں سے نکاح کرو اور ہم پلہ مردوں کو اپنی بیٹیوں وغیرہ کا نکاح دو. ابن ماجہ کی روایت ہے، ابن عدی نے الکامل میں اور دارقطنی نے 416 نمبر پر رکھا اس حدیث کو. میں دوبارہ بتانا چاہتی ہوں، اپنے نطفوں کے لیے اچھی عورتوں کا انتخاب کرو، ہم پلہ عورتوں سے نکاح کرو. یہ بات کتنی امپورٹنٹ ہے، ہم پلہ عورتوں سے نکاح، اور ہم پلہ مردوں کو اپنی بیٹیوں وغیرہ کا نکاح دو. حضرت عتبہ بن اویم بن سعدہ انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنواریوں سے نکاح کرو کیونکہ وہ شیریں دہن
زیادہ بچے پیدا کرنے والی اور تھوڑی چیز پر راضی ہونے والی ہوتی ہیں۔ ابو داؤد کی 1861 نمبر روایت بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنواری عورتوں سے نکاح کرو، حالانکہ قرآن حکیم میں آتا ہے کہ اپنے نکاح کے بغیر بیٹھے رہنے والوں کے بھی نکاح کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نکاح کرنا چاہے تو پریفریبلی اس کے سامنے کنواری لڑکی ہونی چاہیے، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ بیوہ سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا یا طلاق یافتہ سے نہیں کر سکتا۔ کنواری لڑکی سے نکاح کرنے والا بھی جو خواتین کا مزاج ہوتا ہے اس سے آشنا نہ ہو تو ظاہر ہے کہ کنواری لڑکیوں کا معاملہ پھر بھی مختلف ہوتا ہے، تھوڑی جھجک ہوتی ہے، بہت زیادہ مطالبات نہیں کرتی، اور پھر یہ ہے کہ بہت زیادہ آؤٹ سپوکن بھی نہیں ہوتی کہ مرد کی اطاعت نہ کریں اور مرد کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والی نہ ہو۔ لیکن بیوہ یا طلاق یافتہ عورت جو ہوتی ہے اس نے زمانہ دیکھا ہوتا ہے، اور کسی بھی مرد کو ڈیل کرنا اس کے لیے بہت زیادہ آسان ہوتا ہے، اور مرد ایسی عورتوں کی نارملی یعنی اس میچورٹی لیول تک آتے ہیں تو اسے بہت ٹائم لگ جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں آتا ہے نا سورہ یوسف میں، اِنَّ کَیْدَکُنَّ عَظِیم، ان عورتوں کی چالیں بڑی عظیم ہیں۔ اگرچہ وہ دینداری کی بنیاد پر ہو تو وہ بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال ایک انسان کی جو میچورٹی لیول ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، تو اگر مرد کا میچورٹی لیول کم ہو تو اس کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنواریوں سے نکاح کرو، کیونکہ وہ شیریں دہن، زیادہ بچے پیدا کرنے والی، تھوڑی چیز پر راضی ہونے والی ہوتی ہیں۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام نکاح نہ دے تا وقت یہ کہ اس سے پہلے پیغام نکاح دینے والا خود چھوڑ دے یا پیغام نکاح دینے والا اجازت دے دے۔ یہ بخاری کی 5142 نمبر روایت۔ بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام دینا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ کہ کسی نے کسی کے گھر نکاح کا پیغام دے رکھا ہے، اب اگر دوسری طرف سے بھی رشتہ آ جاتا ہے تو گھر والے ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں، اس لیے پہلے اس رشتے کے بارے میں گھر والوں کا ڈیسیژن ہو لینے دے۔ اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے تو پھر پیغام کے اوپر پیغام نہ بھیجیں۔ اگر وہ خود چھوڑ دے یا پیغام نکاح دینے والا اجازت دے دے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لڑکے کے انتخاب کا معیار اگر دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا، فرمایا جب تمہارے پاس ایسا آدمی رشتہ مانگنے آئے جس کا اخلاق اور دین تمہیں پسند ہو تو اسے رشتہ دے دو، اگر تم یوں نہیں کرو گے تو زمین میں بہت زیادہ فتنہ فساد پیدا ہو جائے گا۔ ابن ماجہ کی 1967 نمبر روایت ہے، ترمذی کی 1084 نمبر روایت۔ ایسا آدمی رشتہ مانگنے آئے جس کا اخلاق اور دین تمہیں پسند ہو، کیا بات پتہ چلتی ہے اس سے؟ اخلاق کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اخلاق اور دین تمہیں پسند ہو تو اسے رشتہ دے دو، یعنی بہت زیادہ پھر اس معاملے میں تردد سے کم نہیں لینا چاہیے، رشتہ کر دینا چاہیے۔ اور آپ نے یہ جو فرمایا کہ اگر یوں نہیں کرو گے تو زمین میں بہت زیادہ فساد پیدا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکیوں کی عمر بڑھتی جائے گی، اور پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بغیر نکاح کے رہ جائے، اور لڑکے جو ہیں وہ باہر تانک جھانک شروع کر دیں گے، اور سوسائٹی کا امن متاثر ہوگا، اور سوسائٹی کی شرافت متاثر ہوگی، اور باہمی ایک دوسرے پر اعتماد نہیں رہے گا، اور خاندان ایک دوسرے سے نالاں ہو جائیں گے۔ جس خاندان کی بیٹی پر کسی نے نظر رکھ لی، ظاہر ہے کہ وہ خاندان تو اس لڑکے کو یا اس گھرانے کو نہیں چھوڑے گا جس گھرانے کی طرف سے بیٹی کے حق میں کوئی کمی بیشی ہوئی۔ تو صاحب اخلاق سے رشتہ کرنا چاہیے۔ اور صاحب اخلاق کے پہلی صفت کیا ہے؟ اخلاق والا کون ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتا، تقوی والا اخلاق والا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ اپنی بیوی سے خراب معاملہ کرتے ہوئے بھی ضرور ڈرے گا۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا، جو اللہ سے بے خوف ہے، رشتہ توڑتے ہوئے سے لمحہ بھی نہیں لگتا۔ پھر نہ انسان کا حسن کام آتا ہے، نہ مال، نہ حسب نسب، نہ تعلیم۔ جس بنیاد پر بھی شادی کی جاتی ساری بنیادیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اخلاق والے تو جنت کی بہاریں لوٹ کر لے گئے۔ اخلاق بہتر ہونا ضروری ہے۔
اور پھر آپ دیکھیے کہ تقوی کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر تو خاص طور پر ایسی آیات کی تلاوت کرتے تھے جو تقوی سے متعلق ہوتی. 3 آیات، جیسے سورہ النساء کی پہلی آیت، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور سورہ الاحزاب کی 70 اور 71 ہے. یہ آیات ہیں جس میں تقوی کا تذکرہ ہے. حقیقت یہ ہے رشتہ نکاح کے لیے تقوی بہت بڑی بنیاد ہے. تقوی، کیونکہ اللہ کا ڈر اور اللہ سے امید باندھنا، اگر یہ 2 کام کسی کو نہ آتے ہوں وہ رشتہ نہیں نبھا سکتا. اس رشتے میں خوبصورتی کبھی نہیں پیدا ہو سکتی، کیونکہ اللہ سے امید رکھنے والا یا اللہ سے امید رکھنے والی اگر اپنے پارٹنر میں کوئی خرابی بھی دیکھیں گے نا تو اللہ سے امید باندھ کر، اللہ کا خوف رکھ کے اس کی اس خرابی کو معاف بھی کر دیں گے. لیکن اگر کسی کو اللہ سے امید باندھنی نہیں آتی، اس کے اندر تقوی نہیں ہے، تو پھر تقوی کی عدم موجودگی میں دوسرا جو رویہ جنم لیتا ہے وہ توقعات کا ہے. تقوی کے مقابلے میں جب توقعات ہوتی ہیں تو گلے پیدا ہوتے ہیں، اور گلے پیدا ہوتے ہیں تو رشتہ نہیں نبھتا. گلے پیدا ہوتے ہیں نا تو ظاہر ہے آپ دنیا میں دیکھتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں پھل پیدا ہو گئے، سبزیاں پیدا کی، اجناس پیدا ہوئے، پھر کیا ہوگا؟ ساری سبزی کسان گھر استعمال کر لیتا ہے، یہ سارا اجناس گھر استعمال کر لیتا ہے، وہ بیچتا ہے، اس سے نفع اٹھاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جہاں گلے پیدا ہوتے ہیں نا، گلے بھی بکتے ہیں. گلوں کی وجہ سے پورا ماحول خراب ہو جاتا ہے. تقوی پر بنیاد رکھیں، توقعات پر نہیں. تقوی، اللہ کا تقوی، یہی انسان کی عزت کی بنیاد بھی ہے، اللہ کی نظروں میں عزت کی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والے وہ ہیں جو سب سے زیادہ تقوی والے ہیں. تقوی کی وجہ سے انسان دوسرے کی زیادتیوں کو بھی اگنور کر دیتا ہے، غلطی معاف کر دیتا ہے، رشتہ نبھانے کی کوشش کرتا ہے. تقوی کی وجہ سے دوسرے کی عزت ہوتی ہے. تقوی کی وجہ سے اپنے حق کو معاف بھی کر سکتا ہے. تقوی کی وجہ سے اپنے حق میں کمی بیشی کو برداشت بھی کر جاتا ہے. تو جب نکاح کیا جاتا ہے تو اس کی بنیاد کو ضرور میٹر کرنا چاہیے. جب نکاح کیا جائے تو بنیاد کیا ہے؟ دینداری، تقوی. جب نکاح ٹوٹتا ہے تو ٹوٹنے کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ توقعات. اور جب نکاح ٹوٹتا ہے، ٹوٹنے سے بچانے کے لیے جس چیز کو معیار بنانا چاہیے وہ تقوی ہے. اخلاق، اچھا اخلاق، حسن اخلاق. ہمارے ہاں اخلاق کی تعلیم نہیں دی جاتی، اخلاق سکھائے نہیں جاتے، لہذا اخلاق کے لیے بھی لوگوں نے اپنے اپنے معیار بنا رکھے. فلاں اچھے اخلاق والا ہے، بڑا ملنسار ہے، اور اخلاق کے حوالے سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے بڑی وائٹ سمائل دے کے ملتا ہے، بڑا اچھا ہے. لیکن پیچھے بھی تو دیکھیں، بیہائنڈ دا بیہیویئر، کہ آپ کے سامنے اگر کوئی مسکرا کے مل رہا ہے لیکن آپ کے پیچھے آپ کے کردار کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، چغلیاں کرتا ہے اور غصہ کرتا ہے، تو ایسے انسان سے نباہ کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا. تو اچھا اخلاق محض اسمائلنگ فیس سے ظاہر نہیں ہوتا، محض اچھے طریقے سے ملنے سے ظاہر نہیں ہوتا. اچھے ایٹیکیٹس ضرور ہیں، اچھے طریقے سے ملنا، لیکن اخلاق کی بنیاد ایمان ہے. اگر کسی کا اللہ رب العزت سے رابطہ تعلق درست ہے تو اس صورت میں وہ دوسرے رشتے پہ نبھا لے گا. جس کو اللہ کا رشتہ ہی نبھانا نہ آیا وہ انسانوں کے رشتے کیا نبھائے گا؟ ہمارے یہاں عام طور پر کہا جاتا ہے نا کہ لڑکی کو نہ دیکھو، لڑکی کی ماں کو دیکھو رشتہ کرتے ہوئے نا. کیوں؟ کیونکہ اس نے کیسے رشتے نبھائے ہیں، اس کا کیا طرز عمل رہا خاندان میں. جو ماں کرے گی بیٹی سے بھی اسی کی توقع کی جا سکتی ہے. اور اسی طرح سے لڑکے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکے کے والد کو دیکھ لو، کہ والد جس طرح سے اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک کرنے والا، لڑکا بھی وہی کرے گا. لڑکے نے کوئی مختلف طرز عمل نہیں سیکھا ہوتا. اصلاً یہ جو بات ہے نا،
لڑکی کو نہ دیکھو، لڑکی کی ماں کو دیکھو. یہ عمومی طور پر ایک اچھی حکمت والی بات ہے اس لحاظ سے کہ بہت ساری باتیں بیہیویئر وائز سمجھ آتی ہیں، لیکن اصلاً جس چیز کو دیکھنا وہ دینداری ہے. دینداری برتاؤ میں نظر آتی ہے، لیکن اگر بظاہر طرز عمل کی بنیاد اچھی نہیں ہے، بنیاد کچی ہے، یعنی عقیدہ درست نہیں ہے، کوئی اللہ سے ثواب کی امید نہیں رکھ پاتا، تو اللہ سے ثواب کی امید نہ رکھنے کی وجہ سے تعلقات نہیں نبھا پاتا. کیونکہ اللہ سے ثواب کی امید رکھنے والا کرتا چلا جاتا ہے، حسن سلوک کرتے ہوئے اسے کبھی اسے اکتاہٹ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب مجھے اجر دے گا. لیکن جب کوئی انسانوں سے امید باندھتا ہے تو اس کو گلے پیدا ہوتے ہیں، غیبتیں، چغلیاں، پورے خاندان میں ایک سسرالی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. تو سسرالی مسئلہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو اس مسئلے کو سالو کرنے کے لیے بھی بنیادی طور پر اللہ رب العزت کے ساتھ ناتا جوڑنا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی سیدھا نہیں ہو سکتا. تو تقوی کا معیار ضروری ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ کسی کی زندگی کی بنیاد فجور پر ہے، تقوی پر نہیں ہے، تو ظاہر ہے فجور پر ہے، تو ایسے میں تعلقات کے نباہ کی توقع نہیں رکھی جا سکتی. اب آپ دیکھیے کہ فرض کریں کہ کسی کو غصہ بہت آتا ہے، غصے میں وہ پیٹ ڈالتا ہے، اور غصے کے ساتھ اس کی بات بھی سچی نہیں ہوتی، کبھی وعدہ بھی پورا نہیں کرتا، امانت کا خیال بھی نہیں رکھتا، اور حیا کے تقاضوں کا بھی اسے پتہ نہیں ہے. یا تو اس کے پاس مال ہے یا جمال، حسب نسب بھی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی کہتا ہے کہ فلاں ہماری برادری کا ہے، شادی کر دیتا ہے، نہیں دیکھتا لڑکا زانی ہے، شرابی ہے، کوئی اور کبھی آتے تو نہیں ہے، جواری تو نہیں ہے، یا سود خور تو نہیں ہے. اگر کوئی زانی، شرابی، سود خور کو اپنی بیٹی دے دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس نے اپنی بیٹی دنیا میں ہی جہنم میں پھینک دی، اصلاً جہنم میں پھینک دی، کیونکہ کبھی تعلقات درست بنیاد پر قائم نہیں رہ سکتے. زانی کی بیوی سدا جلتی ہے، شرابی کی بیوی سدا تکلیف کاٹتی ہے، جواری کی بیوی ہمیشہ معیشت کی تنگی کا شکار رہتی ہے. تو زندگی محبتوں سے بھرپور کیسے ہو جائے؟ اللہ رب العزت نے تو فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑے بنائے تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت پیدا کر دی. کہاں گئی محبت اور کہاں گئی رحمت؟ کہاں کا سکون؟ جو ویمنائزر ہوتا ہے مرد، وہ عورتیں گھر بھی لے آتا ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ کون سی عورت ہے جو ایسے مرد کے ساتھ سکون کی زندگی بسر کر سکتی ہے؟ ظاہر ہے بنیاد کیا بنی تھی؟ حسب نسب یا مال یا جمال. یہی بنیادیں جب بنتی ہیں تو پھر دینداری کو تو نہیں دیکھا جاتا. اس وجہ سے دینداری کو بنیاد بنانا چاہیے، پھر اس کے ساتھ میچ جو چیز کر جائے، حسب نسب مل گیا یا مال یا جمال، یہ اس کے بعد کی بات ہے. اور اگر کوئی اور چیز نہیں مل رہی تو خالی دینداری کی بنیاد پر تب نکاح کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے ہم نے دینداری کی بنیادیں دیکھیں کہ دینداری کیسی ہونی چاہیے. تو دینداری میں اگر آپ دیکھیں کہ عقیدہ اور عبادت اس کی، اور پھر اسی طرح اس کا اخلاق، اس کے معاملات اچھے ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم نے دیکھا سیدہ زینب کو کہ سیدہ زینب اپنے غلام کے ساتھ، یعنی ایک اس مرد کے ساتھ جس کا سٹیٹس غلام کا ساتھ تھا، نباہ نہیں کر پائی تھی. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اللہ کی تقدیر تھی اور اللہ تعالیٰ اس کے توسط سے کچھ اور کروانا چاہتے تھے. لیکن یہ ہم نے دیکھا کہ اتنے زیادہ گہرا ایمان رکھنے والی عورت پہ نباہ تو نہیں کر پائیں. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے تھے، آپ نے اپنے آگے آگے سیدنا بلال کے قدموں کی چاپ جنت میں سنی تھی. سیدنا بلال کا رنگ سیاہ تھا، موٹے موٹے
نقوش ان کے جو تھے وہ حبشیوں کے جیسے نقوش ہوتے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آزاد کیا تھا. لیکن مدینہ میں سب سے مالدار شخص جن کا یہ قول تھا اللہ کی قسم مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ سونا بن جاتی ہے، وہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف تھے. انہوں نے اپنی بہن کا نکاح سیدنا بلال سے کیا تھا. یعنی سب سے مالدار شخص نے حضرت بلال کے ساتھ اپنی بہن کا نکاح کیا. انہوں نے دینداری کو اہمیت دی تھی کہ یہ وہ شخص ہے جس کے قدموں کی چاپ جنت میں رسول اللہ سے آگے آگے تھی. سیدنا ابو حذیفہ نے ہند بنت عتبہ بنت ربیعہ کی شادی سیدنا سالم سے کروائی جو کہ انصاری خاتون کے غلام تھے. غلام کے ساتھ ایک آزاد عورت کا نکاح کروایا. آزاد عورت بھی وہ جس کا سوسائٹی میں بڑا مقام تھا. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دینداری کا کیا مقام ہے. دینداری کو ترجیح دینے میں ہمیشہ نفع ملتا ہے الحمدللہ. تو آج کے دن پہ ہم نے جو کچھ دیکھا، آپ نے کیا لرن کیا، کیا سیکھا؟ جی نکاح کے لیے سب سے اہم چیز دینداری ہے. جی اور کیا سیکھا؟ عقیدہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یعنی ارکان اسلام کے بارے میں اس کا جو طرز عمل ہے، جی اس کے اخلاق اچھے ہوں. اور جی نکاح کی بنیاد تقوی پر ہو تو نباہ ہو جاتا ہے اور زندگی سکون والی بن جاتی ہے. اور اگر نکاح کی بنیاد تقوی نہ ہو، توقعات ہوں، تو نباہ مشکل ہو جاتا ہے. جی اور جی انشاءاللہ یعنی نکاح کے لیے تیاری کرنا چاہتی ہے نا تو دیندار بننا ہے تو انشاءاللہ اچھے اخلاق والا بننا ہے. یہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. یہ بڑی اچھی لرننگ ہے. آپ نے آنے والے کل میں اچھی بیویاں ثابت ہونا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ ریلیشن نبھانا سیکھنا ہے نا، تو ریلیشن نبھانے کے لیے یہ بنیادی چیزیں ہیں جو آپ سیکھ رہے ہیں الحمدللہ. لیکن اب اگر نیت شامل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا انشاءاللہ. جی کوئی اور بات کہنا چاہیں؟ جی جی جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ بیوی سے برا سلوک کرتے ہوئے اللہ سے ڈرے گا. جی جی ذات دیکھنا ضروری ہے، ضروری ہے. کفر کا خیال رکھنا، یعنی یہ نہ ہو کہ نباہ نہ ہو سکے. یعنی کم از کم بے شک وہ ذات برادری نہ ہو لیکن برابر کی ذاتیں ہوں نا. یعنی اس طرح سے نہ کریں کہ کسی غلام کے ساتھ یا نارملی سوسائٹی میں جس کا کوئی مقام نہیں، جس کا گھرانہ جو ہے وہ عزت دار نہیں سمجھا جاتا، تو ایسے گھرانے میں جب کوئی لڑکی جاتی ہے تو اس کے لیے سوشل پریشر کو بیئر کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں جو ذات برادری کی قید ہے اس کو تو ہم نے دیکھا کہ دینداری کو ترجیح دینی چاہیے. جی دیکھیں جب کسی کا رشتہ ہو جائے کسی ایسے فرد کے ساتھ جو زانی ہے یا شرابی ہے یا بے دین ہے، اب وہ کیا کرے؟ اگر عورت دیندار ہے چاہے تو اس کو دینداری کے راستے پہ لانے کے لیے پوری ایفرٹ کر لے. یہ تو پہلی بات ہے. چاہے تو اپنے بچوں کی اچھی تربیت اگر وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کر سکتی ہے تو وہ ایسے میں توقع رکھ سکتی ہے اپنے شوہر پر بھی کوشش کر کے تو ضرور نبھانا چاہیے. اگر وہ سمجھتی ہے کہ یہ میری بساط سے باہر ہے تو وہ خلا لے سکتی ہے، الگ ہو سکتی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر کوئی عورت یہ سمجھتی ہے کہ کوئی اور بات نہیں ہے لیکن میرا مزاج ہی نہیں ملتا، نبھا نہیں ہو سکتا، اور عورت خلا لینا چاہے تو اسے روکتا نہیں ہے اسلام. بلا جواز کسی عورت کا خلا لینا اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ اسے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی. لیکن جواز کے ساتھ کوئی بھی خلا لے سکتا ہے, الگ ہو سکتے ہیں. ایسی چیز کو جاری نہیں رکھنا چاہیے جس کی وجہ سے اپنا دین ایمان اور بچوں کا معاملہ بھی خراب ہو جائے. جی اصل حالات تو عورت جانتی ہے, اس کے گھر والے, وہ اپنے گھر والوں کو انوالو کر کے اس صورتحال کا جائزہ ضرور لے اور اس کے بارے میں باقاعدہ جو صورتحال ہے سب کے سامنے رکھیں اور پھر اس مسئلے کا حل تلاش کریں. مسئلے کا حل ضرور تلاش کرنا چاہیے اور حل مل جاتے ہیں. بعض اوقات یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ تھوڑا کمپرومائز کر جاتا ہے, بچوں کی تربیت کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا, بہت سارے اور معاملات میں, اور وہ چاہتا ہے کہ چلیں یہ میرے بچے اور میری بیوی کا معاملہ جو ہے میں ان کی پورا بوجھ بھی اٹھاتا ہوں, اس معاملے کو عورت اگر لے کے چل سکتی ہے اور عورت تربیت کر رہی ہے بچوں کی, تو اس طرح سے اگر اس کے لیے پاسبل ہے تو وہ چلاتی رہے. اور اگر وہ سمجھتی ہے کہ میرے لیے الگ ہو جانے میں خیر ہے تو اس کو یہ بھی دیکھ لینا چاہیے الگ ہونے میں وہ کون سی خیر ہے جو وہ حاصل کرنا چاہتی ہے. اس خیر کے بارے میں بھی پرو اینڈ کونس دیکھ لینے چاہیے تاکہ ڈیسیژن میکنگ میں آسانی ہو. لیکن یہ کہ ہر ایک کا معاملہ یہ اس کی صورتحال کے لحاظ سے ہوتا ہے, جس طرح کی کسی کی صورتحال ہو. اور اگر آپ کو ساتھ رہنے میں زیادہ ایسے یعنی دلائل نظر آتے ہیں اور ایسی یعنی صورتحال ایسی ہے کہ جس میں آپ یہ سمجھتے ہو کہ بچے زیادہ بہتر طریقے سے یہاں پہ رہ سکتے, ادھر بگڑنے کے چانسز زیادہ ہیں, تو پھر ایسی صورت میں کچھ حقوق میں کمی بیشی پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے. جی اچھا ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں کہ یہ کیسے پتا چلے کوئی دیندار ہے. اگر آپ لوگوں میں سے کوئی یو ایس اے کی ایمبیسی میں اپلائی کرتا ہے کہ مجھے ویزا چاہیے, ٹھیک ہے, یا آپ یو کے جانا چاہتے ہیں یا آپ امیگریشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں, تو آپ کے بارے میں وہ کہاں سے پتا کروائیں گے؟ پتا کروائیں گے اس کے لیے انویسٹیگیشن کہاں تک ہوگی؟ بینک اکاؤنٹس تک بھی. آپ کے پیچھے کسی جگہ پہ آپ کے آباء و اجداد جہاں رہتے تھے وہاں سے لے کے اب تک آپ کس طرح کے معاملات میں مبتلا رہے, آپ کی زندگی کیسے, پورے طریقے سے چھان پھٹک کے پھر آپ کے بارے میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں. یوں ہی نہیں, زندگی ہے بھائی, زندگی کے لیے پتا کرنا چاہیے. پیرنٹس کو یہ کہنا چاہیے کہ پتا کریں کہ مجھے جب تک یہ تسلی نہیں ہوگی تو اس وقت تک میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں. تو تسلی ہونی چاہیے, اس میں تسلی کروانی چاہیے اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ آسانی کریں گے اور پتہ لگ جاتا ہے ارد گرد والوں سے. خاندان کون سے چھپے میں دنیا میں ہی رہتے ہیں اور کسی بھی رابطے تعلق سے پتہ کروانا بالکل آسان ہے, مشکل نہیں ہے کسی کے لیے بھی پتہ کروانا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.